آزاد ہیں، آزاد رہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر، یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق حاصل ہوگا، اور پریس کی آزادی ہوگی، اور پریس کی آزادی۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو ایک تاریک اور تنگ کمرے میں تنہا بیٹھا ہے۔ دیواروں پہ پڑتی روشنی کی مدھم کرنیں بھی اس کے دل کے اندھیروں کو کم کرنے سے قاصر ہے۔ وقت جیسے تھم سا گیا اور سوچیں ایک نہ رکنے والے طوفان کی مانند اس کے ذہن میں گردش کر رہے۔ وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر آن پہنچا ہے جہاں پر سوال ایک اذیت بن چکا ہے۔ کیا یہ سب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ تھا؟ کیا یہ وہی منزل تھی جس کے لیے اس نے رات دن محنت کی، اپنی نیندیں قربان کی، اپنی ذات کو ہر خطرے میں ڈالا؟ وہ اپنی زندگی کے اس سفر کو یاد کرتا ہے، لیکن آج جب وہ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہے تو یہی مقصد ایک سوال یا نشان بن گیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ سوچ اس کے بچوں اور خاندان کے بارے میں تھی۔ کیا اس کے بچے یہ سمجھ سکیں گے کہ ان کا باپ صرف اپنے حق اور سچ کی خاطر اس آزمائش میں گزارا جا رہا ہے؟ کیا یہ سچائی ان کے لیے قابل فخر ہوگی یا ایک بوجھ؟ وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ مختلف ہو سکتا تھا؟ اگر وہ اس ملک سے باہر جا چکا ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ مگر پھر دل کے ایک کونے سے ایک ہلکی سی آواز آتی، اگر سب ہی خاموش ہو جائیں گے تو سچ کون بولے گا؟ اگر ہر شخص دب کر پیچھے ہٹ جائے گا تو روشنی کیسے پھیلے گی؟ مگر کیا یہ روشنی پھیلانا اس کی ساتھ اس کے بچوں، اس کے خاندان کی قربانی کا مستحق تھا؟ یہی سوالات اور خدشات، یہی سوچیں اس کے دل میں ہلچل مچائے ہوئے ہیں، اور ان سوالوں کے جوابات صرف وقت ہی دے سکتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رفتار کے فاؤنڈر فرحان ملک۔ اہم خبر شامل کریں گے کراچی میں ایجوکیشن مجسٹریٹ کیس میں صحافی فرحان ملک کی درخواست سماعت کا فیصلہ۔ ملک صاحب ہیں، رفتار میں کام کرتے ہیں، تو اس کے روح رواں ہیں۔ فرحان ملک کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ سینئر صحافی فرحان ملک کو گرفتار کیا۔ آئی لو پاکستان، مجھے جو عزت ملی ہے۔ رفتار دراصل ایک مڈ لائف کرائسس کا نتیجہ ہے۔ فرحان 80s کے شروع میں پیدا ہوئے تھے اور 2015-16 میں ان کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ وہ کینسر کی مریضہ تھی اور اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی تبدیلی تھی۔ سما اس وقت نمبر 1 تھا، اور سما کا نمبر 1 بنانے میں بھی فرحان کا اہم کردار تھا، لیکن وہ مسلسل ایک ذہنی اور جذباتی تکلیف سے گزر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ کچھ پڑھنا چاہیے۔ ان کے کہنے پر انہوں نے مطالعہ شروع کیا اور سب سے پہلے قرآن کریم پڑھنا شروع کی۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن انہوں نے ختم تو بہت بار کر لیا تھا، لیکن یہ پہلی بار تھی کہ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کی۔ پھر سورہ نساء میں ایک آیت ان کی توجہ کا مرکز ہے، جس کا کچھ متن یوں تھا: اے ایمان والو، حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، کسی طاقتور کے خلاف ہو یا کسی کمزور کے خلاف ہو۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ صحافت در حقیقت یہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ ایک نہایت شاندار اور باعزت پیشے سے وابستہ ہے، جہاں سچ بولا جاتا ہے اور حق پہ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ سما میں انہیں کافی آزادی بھی حاصل تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تقریباً 3 سے 5 سال تک وہ ایک مسلسل اندرونی کشمکش اور تبدیلی کے عمل سے گزر رہے تھے۔ اس دوران سما نیوز کی انتظامیہ میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ علیم خان آگے تھے اور مرحوم ظفر صدیقی کی جگہ علیم خان کی مینجمنٹ نے لے لی تھی۔ ان کے نزدیک
اس تبدیلی کا فرق بالکل ایسا تھا جیسے کراچی اور لاہور کی بریانی میں ہوتا ہے۔ لاہور کی بریانی لوگوں کو پسند آئی، لیکن ان کا مزاج کچھ ایسا نہیں تھا۔ ایک رات 11:30 بجے علیم خان صاحب ان سے بات کرتے ہیں۔ علیم خان نے حالات کے مطابق چلنے کا مشورہ دیا انہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں یار چھوڑو، رازق اللہ کی ذات ہے۔ اگلی صبح انہوں نے استعفیٰ علیم خان کی ٹیبل پہ رکھ دیا۔ استعفیٰ دینے کے بعد مختلف ٹی وی چینل سے انہیں بے پناہ آفرز آئی، مگر وہ کسی اور سمت میں جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے طویل مدتی منصوبہ بندی کبھی بھی نہ کی تھی اور انہیں یہ بہت مشکل لگتا تھا، اور ٹی وی کا ماحول اب سے بریکنگ نیوز تک محدود ہو چکا تھا۔ ہر چینل ایک ہی چیز دہرا رہا تھا، جس سے انہیں لگا کہ مزید کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سما میں اعلیٰ عہدہ رکھنے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی طاقت یا تعلقات کا فائدہ نہ اٹھایا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آگے اب انہوں نے کیا کرنا ہے، مگر ایک بات واضح تھی، جو پہلے کر رہے تھے وہ مزید نہیں کریں گے، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کا ساتھ دے گا۔ اور پھر رفتار کا خیال پہلی بار آیا ہوگا۔ پہلے صرف ایک تصور تھا جو بعد میں حقیقت کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی اہمیت اب تک واضح ہو چکی ہے اور رفتار کی شکل بھی طے تھی، لیکن آغاز کا کوئی واضح رستہ موجود نہیں تھا۔ اکتوبر 2022 سے اکتوبر 2023 تک 1500 ویڈیوز اپلوڈ کی گئیں، لیکن ان میں سے کسی نے خاطر خواہ ناظرین حاصل نہیں کیے۔ پہلے سال کے دوران صرف 10,000 سبسکرائبر حاصل ہوئے، جو کہ انتہائی کم تعداد تھی۔ معاملات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ٹیم شدید مایوس تھی، وسائل ختم ہو چکے تھے اور منصوبہ ترک کرنے کا خیال آیا۔ 15 اکتوبر کی میٹنگ میں ان کے جو کنٹینٹ کو دیکھنے والے تھے فہد، انہوں نے 10 سوالات اٹھائے اور حکمت عملی چینج کرنے کی تجویز دی۔ فرحان صاحب نے کھلے دل کے ساتھ سنا اور نومبر سے نئی حکمت عملی پر کار بند ہو گئی۔ ہدف تھا کہ 15,000 سبسکرائبر سے انہیں 50,000 سبسکرائبر دسمبر 30 تک لانے تھے، اور وہ 1,00,000 سبسکرائبر لانے میں کامیاب ہوئے۔ یعنی پچھلے سال کے اینڈ سے رفتار تیزی سے ترقی کر رہا تھا، مگر پھر فرحان ملک انتظامیہ کے ریڈار میں آ گئے۔ دسمبر 2024 میں جب وہ دوحہ قطر جا رہے تھے تو ایئرپورٹ حکام نے انہیں روک لیا اور بتایا کہ انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں۔ اس پر کئی سوالات اٹھے اور آخر فرحان، جو محض ایک سوشل میڈیا ایجنسی کے مالک ہیں، انہیں کیوں روکا گیا؟ لیکن پھر معاملہ دب گیا۔ فرحان ملک کو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے ایک اچانک کارروائی میں اسلام آباد بھی گرفتار، جو کہ ریسنٹلی مارچ میں ہوا۔ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ فرحان ملک کو حالیہ ویڈیوز جیسے غریب برائے فروخت، جس میں انہوں نے مختلف NGOs کو ٹارگٹ کیا تھا، اور پھر سوالات اٹھائے تھے چندہ اور دھندا جیسی ویڈیوز میں، جس میں انہوں نے گدا گری پہ بہت سے سوالات اٹھائے تھے۔ لیکن معاملہ اس سے بہت زیادہ پیچیدہ تھا، یہ ان 2 ویڈیوز تک محدود نہیں تھا۔ FIA کے مطابق ان پر سائبر کرائم ایکٹ اور ملک مخالف پروپیگنڈے کے تحت مختلف دفعات لگائی گئی۔ الزامات میں سوشل میڈیا کے ذریعے ریاستی اداروں کو بدنام کرنا، غلط معلومات پھیلانا اور حساس نوعیت کی رپورٹس عوام تک پہنچانا شامل ہے۔ FIA کے ذرائع کے مطابق فرحان ملک کی گرفتاری ایک طویل تحقیقات کے بعد عمل میں لائی گئی، جس میں ان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر شائع ہونے والے کنٹینٹ کا باغور جائزہ لیا گیا۔ فرحان ملک پہلے ہی 20 مارچ کو پیکا اور PPC کے تحت گرفتار کیے جا چکے تھے۔ وکیل عبد المعیز جعفری نے نئے مقدمے کے وہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا، یہ محض وقت ضائع کرنے کی کوشش ہے۔ کراچی کی عدالت نے سینئر صحافی فرحان ملک کو 27 مارچ کو سائبر کرائم کے نئے کیس میں 5 روزہ FIA کے ریمانڈ پر بھیج دیا۔ FIA کے مطابق 25 مارچ کو گلشن اقبال میں ایک کال سینٹر پر چھاپے کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ پیکا کے تحت جعلی خبروں کی اشاعت
یا غیر ملکی لوگوں کو حساس معلومات کا دینا ایک سنگین جرم ہے، جس میں 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، جس سے صحافیوں میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ خبر وائرل ہوئی تو میڈیا ہاؤسز، صحافتی تنظیموں اور انسانی حقوق کے کارکنان کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ اور دیگر صحافتی اداروں نے اس گرفتاری کی سخت مذمت کی اور اسے آزادی رائے پر حملہ قرار دیا۔ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے تو اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس اقدام کو حکومت کی میڈیا کے خلاف جارحانہ پالیسی کا حصہ قرار دیا، جبکہ حکومتی ذرائع اسے ملک دشمنی اور ملک کی سلامتی کا معاملہ قرار دے رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر ریلیز فرحان ملک کا ٹرینڈ بہت اوپر چلا گیا، جہاں لاکھوں صارفین نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ فرحان ملک کی گرفتاری اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت پر مسلسل دباؤ پڑ رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں کئی سینئر صحافیوں کو یا تو دباؤ میں لا کر خاموش کر دیا گیا ہے یا انہیں جلا وطن کر دیا گیا، جیسے کہ کاشف عباسی اور حبیب اکرم جیسے نیوٹرل صحافی بھی۔ پاکستان میں صحافیوں کے لیے اب ایک مشکل دور آ چکا ہے، جہاں سخت قوانین اور حکومتی پالیسیوں کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیس مزید واضح کرتا ہے کہ اگر صحافت کو آزاد نہ چھوڑا گیا تو عوام تک سچ پہنچانا مشکل ہوتا جائے گا، اور اب یہ معاملہ صرف حکومت اور صحافیوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اداروں کے کردار پر بھی سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ عوامی سطح پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ادارے اپنی غیر جانبداری ثابت کریں اور میڈیا کو کھل کر کام کرنے دیں۔ کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے جس میں پاکستان میں واقعی آزاد میڈیا کی جگہ دی جا رہی ہے یا نہیں۔ کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میڈیا کی زبان بندی جاری رہی تو عوام کا اعتماد ریاستی اداروں سے مزید کم ہوتا جائے گا۔ ابھی مثال لیجئے کہ پاکستان کے نوجوان بھی اب آگے بڑھ کر اسے صحافت اور آزادی اظہار کا قتل قرار دے رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے نیوٹرل شخصیات کو بھی آف ایئر کر دیا گیا ہے؟ ابھی کی مثال لیجیے کہ 23 مارچ کو عاطف اسلم کا ISPR کے ساتھ گایا گیا گانا 77% ناپسندیدگی کے تناسب کے ساتھ ان کے کریئر میں سب سے زیادہ ناپسند کیا جانے والا گانا بن گیا۔ آخر کچھ تو وجہ ہے۔ ہماری ریاستی اداروں کو اور عوام کو سوچنا پڑے گا کہ اتنی دوریاں کیسے بڑھ گئی۔ میرے نزدیک تو عاطف اسلم کا گانا ایک بہترین گانا تھا، لیکن ISPR کا ٹیگ ہونے کی وجہ سے کیا وہ اتنا ناپسندیدہ قرار دیا گیا کہ 77% اس میں ڈس لائک ریٹ تھا۔ خیر، ہم اپنے موضوع پر دوبارہ آتے ہیں، جس میں فرحان ملک کی گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان پہلے ہی صحافتی دباؤ اور میڈیا سینسرشپ کے الزامات کی زد میں ہے۔ چاہے یہ معاملہ ایک اور مثال بن کر رہ جائے گا یا عوامی رد عمل حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی پر مجبور کرے گا، یہ سوالات ابھی کھلے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کیس کی قانونی حیثیت اور اس کے نتائج مزید واضح ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا فرحان ملک واقعی قصوروار ہیں یا یہ سب آزادی صحافت کو دبانے کی ایک اور کوشش ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ کمپلیٹ سٹوری لوگوں تک جا پہنچے۔ اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا، اس حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔